صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بلند تر صلوات محترم سامعین، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الواقعہ کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ الواقعہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 56واں سورہ ہے۔ میرے سامنے بڑے زیرک حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کوئی ایک آدھ جملہ اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کر کے جاؤں۔ ذکر آل محمد میں یہ تاثیر ہے، جتنی اس میں جستجو کرو گے مالک اتنا عطا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑے مرتبے والا قرآن، بڑے مرتبے والا قرآن، بے شک یہ عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ میں لفظ کا ترجمہ ذمہ داری سے کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں ایک ہی لفظ اگر سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ معصوم کے کسی ایک وصف کو کما حقہ لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ میرے ادراک سے باہر ہے، لیکن منتی نہیں ہے ساگر و بینا کہے بغیر۔ کچھ نہ کچھ سہارا لینا پڑتا ہے، جہاں سے انسانی عقلیں ختم ہو جائیں وہاں سے محمد و آل محمد کے فضائل کی ابتدا۔ اپنی کوتاہ فہمی کے باوجود میں چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ عزت والا قرآن فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے، اس کو نہیں چھو سکتے مگر مطہرون۔ میں نے مطہرون کا ترجمہ مطہرون ہی کر دیا۔ اگر میں ترجمہ سمجھا سکا تو پھر مجھے آگے گفتگو کرنے میں لطف آئے۔ پھر جملہ سن، بے شک عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے۔ قرآن ہے، روایت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ راوی کمزور ہے، روایت ضعیف ہے۔
کی عظمت بیان کرتا ہوں تو قرآن سے کرتا ہوں. روایت کا انکار کر سکتے ہو, آیت کا انکار کرو گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. یہ آیتیں منوائیں گی کہ آل محمد کیا ہے, محمد مصطفیٰ کیا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ تقریر میں کہتا ہوں کہ ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے. ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے, ہمارا رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے. کیوں؟ روایتوں میں رسول دیکھو گے تو یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, اس لیے مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. روایتوں میں رسول کو دیکھو گے تو حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا. یہ بڑا جملہ میں کہہ گیا, روایتوں میں دیکھو گے تو رسول حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا. آیتوں میں رسول دیکھو گے تو کعبہ قوسین نبی کی جوتی کے نیچے نظر آئے گا. آیت اور روایت میں حیدریہ کعبہ قوسین نبی کے قدموں کے نیچے آ جائے گا, جہاں انبیاء کے وہم نہیں جا سکتے وہاں میرے نبی کے قدم. جملہ سمجھ میں آ رہا؟ روایتوں میں اور ہے, آیتوں میں اور ہے. ٹھیک, ہمارا رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے. قرآن میں تدبر کر, پھر تجھے پتا چلے کہ رسول کا مقام کیا ہے, رسول کی عزت کیا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, میں کن کو علی منواؤں, میں کن کو حسین منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا. اگر ابتدا سمجھ میں آئے گی تو پھر انتہا, جب ابتدا ہی سمجھ نہیں آئے. گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے. میں نے پہلے جملہ کیا کہا کہ روایتوں میں دیکھو گے تو حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا. جا پوری تاریخ اسلام میں مجھے ایک دن دکھا دے کہ جناب ابو طالب نے حضور سے کہا ہو کہ جا بکریاں چرا کے لا. بڑا جملہ میں کہہ گیا, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو مکے کا رئیس خاندان ہے اس گھر میں آیا, کیونکہ غریب کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. آیا کون ہے مجھے یہ سمجھانا. اگر یہ جملہ سمجھا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, بے شک عزت والا قرآن, فی کتاب مکنون, ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کتاب میں ہے, قرآن کتاب میں ہے. لا یمسہ, اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو. یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا. اب دوسرا ترجمہ سنو, میں جلدی دعوت فکر دوں. دوسرا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی. میں کوشش کرتا ہوں کہ برادران اسلام کے تراجم کو, ان کی تفاسیر کو میں پڑھوں, کیونکہ مجھے بات ان سے کرنی ہوتی ہے, آپ کے وسیلے سے. اس نے ترجمہ کیا کہ اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. مطہر کا ترجمہ بتا دیا, جو پاک کیا جائے وہ مطہر نہیں ہوتا. بڑا جملہ ہے, جو پاک کیا جائے وہ مطہر نہیں ہوتا. اسے نہیں چھو سکتے مگر مطہرون, وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے پاک و طاہر بنا کر بھیجا, بنا کر بھیجا.
جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو آیت میں چیزیں دو ہیں، پہلے ہے عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے، اس آیت میں کتاب ظرف ہے، قرآن مظروف ہے، قرآن مظروف ہے، کتاب ظرف ہے۔ یہاں دو یہ لا یمسہ اس کو نہیں چھو سکتے، کس کو؟ قرآن کو یا کتاب کو؟ اگر وہ کی ضمیر کا مرجع تو قرآن کو دے گا تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر باوضو، قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر باوضو۔ لیکن اگر تو ہو کی ضمیر کا مرجع کتاب کی طرف لے کے جائے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب تک کسی کی رسائی نہیں سوائے ان کے جو مطہرون ہیں۔ یہ ہے جملہ، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ مسلمان بھائیوں کی تفسیر سے کر رہا ہوں۔ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے ضمیروں پہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ضمیریں بھی منواتی ہیں، قرآن کی ضمیریں بھی منواتی ہیں۔ ضمیر نے منوایا کہ آیت میں چیزیں دو ہیں، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، قرآن کتاب میں، قرآن کتاب میں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس میں کوئی چیز رکھی جائے اس کو کہتے ہیں ظرف، جو رکھا جائے اس کو کہتے ہیں مظروف۔ قرآن مظروف ہے، کتاب ظرف ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کیا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ جس جگہ اللہ نے قرآن رکھا ہے اس جگہ کا نام ہے کتاب، اس جگہ کا نام ہے کتاب۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ قرآن تو نے رکھا کہاں پر؟ تو اللہ کی آواز آئی سورۃ شورى میں، نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک۔ یہ پورے کا پورا قرآن میں نے قلب رسول پر نازل کیا، کانوں پر نہیں، ہاتھوں پر نہیں، قلب رسول ہے پورا قرآن۔ پتا چلا قلب رسول ہے حقیقی کتاب، قلب رسول ہے حقیقی کتاب۔ اسی لیے تو مفکر ہند نے یہ جملہ لکھا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود آل کتاب، تیرا وجود۔ اور کاش علامہ اقبال کا شعر ہی سمجھ آیا، تیرا وجود آل کتاب، کتاب نہیں آل کتاب۔ اور آل کتاب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کو لا ریب ماننے سے پہلے تجھے الکتاب کو لا ریب ماننا ہے، کیونکہ وہ کتاب لا ریب تو قرآن لا ریب۔ عزت والا قرآن کتاب میں ہے، کتاب سے مراد ختمی مرتبت کی ذات بابرکت۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اب میری گفتگو شروع ہوگی، اب میری گفتگو شروع ہوگی۔ دیکھو قرآن اتنا طاہر ہے کہ اللہ نے اس کا ظرف بنایا ہے رسول کو، اور آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن اتنا طاہر ہے کہ اس کا ظرف بنایا ہے رسول کی ذات کو۔ کتاب ظرف، قرآن مظروف۔ پہلے ابتدا سمجھ نہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ اسے اس تک مطہرون کے سوا کسی کی رسائی ہے ہی نہیں۔
مطہرون کے سوا کتاب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، مطہرون کے سوا کتاب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک آ گئے مطہرون کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ، یہ اس میں مفعول ہے۔ مطہر کے کیا معنی؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر۔ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر۔ اب ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قریب کوئی نجاست جا سکتی ہی نہیں۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ جاؤ، پورا قرآن بڑی بات ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے میں اتنی تمہیدیں استوار کر رہا ہوں بزرگوں، اور آج کی اس مجلس میں بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، بڑا جملہ دعوت فکر دے کے جاؤں گا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہوتی ہے، اس لیے میں قرآن کے اندر رہ کر فکر دیتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ پورا قرآن بڑی بات ہے۔ قرآن کا پہلا پیج ہی پڑھ لو، ایک پیج پہ اللہ کے 99 نام، ایک پیج پہ رسول کے 99 نام، اس کے بھی 99، اس کے بھی 99۔ ان 99 ناموں میں جا کے دیکھو کہ میرے نبی کا یہ نام ہے طیب، طاہر، مطہر۔ درود تاج میں بھی یہ تینوں نام آئیں گے، لیکن دو نام تو جو ہے وہ تو لازمی ملیں گے، طیب، مطہر۔ طیب، مطہر۔ کسی نے طاہر بھی لکھا، کسی نے کوئی اور نام لکھے، کیونکہ رسول اکرم کے بہت سارے نام ہیں۔ ٹھیک؟ مطہر کسے کہتے ہیں؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر۔ اب میری گفتگو شروع ہو گئی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ اب نبی کو واقعی مطہر مانتا ہے، واقعی سید الانبیاء مانتا ہے؟ اگر تو واقعی مطہر مانتا ہے تو تجھے پہلے رسول اللہ کی ماں کو طاہرہ ماننا پڑے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے جملہ۔ کیوں؟ پہلے ظرف طاہر پھر مظروف طاہر۔ جب تک ظرف طاہر نہ ہو مظروف طاہر نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو میرے پاس ایک گلاس ہے، گلاس ہے گندا، میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں منرل واٹر ڈالا، پی لو گے؟ کیوں؟ پانی صاف میں نے ڈالا، گلاس گندا ہے، 100 مرتبہ بھی صاف پانی ڈالو گندا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ظرف گندا ہے، ظرف گندا ہے۔ پتا چلا مظروف کو پاک رکھنے کے لیے پہلے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، پہلے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ کو مطہر تب بنے جب پہلے ماں کو طاہرہ مانے، ابو طالب کو طاہر مانے، عبداللہ کو طاہر مانے۔ جب تک تو ان کو طاہر نہیں مانے گا رسول مطہر بن نہیں سکتا۔ مطہر بھی مانتا ہے اور کفر کے فتوے بھی دیتا ہے، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ میں آسان کرتا ہوں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں پھر آسان کرتا ہوں۔ بزرگ سمجھ گئے، میں اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ دیکھو جب میں پیدا ہوا تھا نا، تو میں نجس تھا، میں ناپاک تھا۔ کیوں؟ میری ماں ناپاک تھی۔ جن کو ابتدائی نہیں سمجھ آیا، پتہ نہیں دائی حلیمہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ ابتدا کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں جب پیدا ہوا میں ناپاک تھا، کیوں؟ میری ماں ناپاک۔ میری ماں ہو آپ کی، وہ قانون ایک ہی ہے۔ میری ماں کو ان دنوں نماز بالکل معاف، روزہ رسول پہ جائے داخلہ منع،
بڑا جملہ پھر کہہ گیا میں شاید میں نہیں سمجھا سکا روزہ رسول پہ جائے داخلہ منع داخلہ منع بیت اللہ جائے تو آپ نہیں کر سکتی کیوں ناپاکی کی عالم ہے یہ پاکی کے عالم میں نہیں کیوں نہیں جا سکتی روزہ رسول پہ اس لیے مطہر رسول کا روزہ نجاست اس کے قریب جائے آئے او مولا آپ کو سلامت رکھے تیری ماں ان ایام میں بیت اللہ جائے تو آپ نہیں کر سکتی آپ ہو گئی پھر بھی دنیا کو علی کی ماں سمجھنا آئی میں نے جملہ بڑا کہا لیکن میں نہیں سمجھا سکا اگر رسول کو مطہر مانتا ہے تو پہلے ظرف کو طاہر ماننا پڑے گا سمجھانے کے لیے دو آیتیں ایک آیت سمجھانے کے لیے دوسری آیت دعوت فکر کے لیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف ابھی تو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی جملہ ذہن میں رکھنا پہلے ظرف طاہر پھر مضروف طاہر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ فرمایا میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا تمام انبیاء سے وعدہ لے رہا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں گا سما پھر جاءکم تمہارے پاس آئے گا پھر تمہارے پاس آئے گا رسول ایک رسول تمہارے پاس آئے گا انتظار آنے کا کرنا پیدا ہونے کا نہیں ایک رسول آئے گا وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا نبیوں تمہارا کام یہ ہے کہ اس رسول پر ضرور ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا یہ آیت بزرگوں میں سمجھانے کے لیے پڑھا ایک میرا رسول آئے گا اچھا اللہ فرمایا میں نے تمام انبیاء سے عہد لیا تمام انبیاء سے عہد لیا سارے نبی تو کٹھے آئے سارے نبی تو کٹھے آئے تو عہد کب لیا عہد کب لیا اب مفسر مجبور ہوا لکھا دنیا میں نہیں روزے ازل میں روزے ازل میں عہد لیا کن سے لیا نبیوں سے وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ روزے ازل میں نبیوں سے پتہ چلا نبی وہ نہیں تو یہاں آ کے بنے نبی وہ ہوتا ہے جو روزے ازل میں نبی ہو روزے ازل میں نبی ہو اب اللہ نے ان سے کہا کہ میرا ایک رسول آئے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا تمہارا کام ہے اس کی مدد کرنا اس کا کلمہ پڑھنا پکا عہد کرتے ہو قالوا اقررنا سب نے عہد کیا کریں گے نہیں کیا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں وقت پڑھنے پر مدد بھی کریں گے اللہ فرمایا دیکھو اگر میدان جنگ میں جوڑ کے بھاگ گئے تو میں نبوتیں چھین لوں گا نبی نہیں رہو گے نبی نہیں رہو گے جو نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے نبی ہو بھی تو نہیں رہتا نبی ہو بھی تو نہیں رہتا تو پھر جو بھاگتا رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ سے زیادہ میں آگے نہیں چلوں گا حافظے میں ہے آگے جملہ سن مجھے اصل مقصد کی طرف آنا ہے کیونکہ ساتھ پہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ایک لفظ کی شرح کے لیے لیکن آگے جملہ اللہ نے سب سے وعدہ لے لیا سب نے اقرار کیا کب روزے ازل میں یعنی آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول
नूह ने पढ़ा, इब्राहिम ने पढ़ा, मूसा ने पढ़ा, ईसा ने पढ़ा। कब पढ़ा? रोज़े अज़ल में पढ़ा, रोज़े अज़ल में पढ़ा। फिर माफी मांग के जुमला कहूँ, औलादे आदम को तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो कहें कि 40 साल के बाद नबी। ये मेरा बड़ा जुमला था, मौला आपको सलामत रखे। आदम के बेटों को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो कहें 40 साल के बाद नबी। क्यों? हमारा बाप तो रोज़े अज़ल में कलमा पढ़ रहा है। ये अपने बाप पे यकीन नहीं। यहाँ तक आ गए। ये आयत मैंने क्यों पढ़ी? ये आयत मैंने क्यों पढ़ी? इस आयत की रूह से जितने नबी हैं सारे मोमिनीन में शामिल हैं। इस आयत की रूह से जितने नबी सारे मोमिनीन में शामिल हैं। आदम भी मोमिन, नूह भी मोमिन, इब्राहिम मोमिन, मूसा मोमिन, ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन। ये सारे नबी मोमिनीन में शामिल। नबी के कलमा गो है, नबी के कलमा गो है। आदम भी कलमा गो, नूह अलैहिस्सलाम कलमा गो, जितने भी ये सारे कलमा गो। जुमला भूलना नहीं चाहिए। पहले जो पहले ज़रफ़ता है फिर मज़रूफ़ता है। अब मैंने जब कुरान को पढ़ा तो मुझे नबी का एक कलमा गो ऐसा नजर आया जिसका गुस्ले विलादत कुरान से साबित नहीं। फिर मैं बड़ा जुमला, नबी का कलमा गो। नबी का कलमा ना पढ़े नबी नहीं रहता, नबी को छोड़ जाए नबी नहीं रहता। है नबी का उम्मती, कलमा गो। कुरान से साबित कोई कर दे मैं किताबें छोड़ दूंगा। उस कलमा गो का नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उस कलमा गो का नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। गुस्ले विलादत नहीं। क्यों नहीं? बतलाओ क्यों नहीं? इसलिए माँ की तहारत कुरान में लिखी हुई है। मेरा बड़ा जुमला था, माँ की तहारत कुरान में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ? या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम, हमने तुझे ताहिरा बनाया। ये तहारत का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? अल्लाह छोटी मिसाल देके बड़ी मिसाल समझाता है। नबियों की माँ को अपनी माँ जैसा ना समझना। नबियों की माएँ और होती है। मौला आपको सलामत रखे। की जरूरत क्यों नहीं? मैं नापाक हुआ था माँ की वजह से। जब माँ ही ताहिरा है। मौला आपको सलामत रखे। बात समझ में आ रही है? नहीं, मैं और आसान कहता हूँ। अगर फिर जनाबे ईसा गुज़र करें तो माँ की तहारत मशकूक हो जाएगी। दुनिया वाले कहेंगे जैसी मेरी माँ वैसी ईसा की माँ है। कलमा गो की माँ, कलमा गो की माँ को ताहिरा माने, बतूल माने। तो जिस माँ के बेटे का ये कलमा पढ़ के नबी बना है, उस बीबी आमना की तहारत का मकाम क्या होगा? जिसका बेटा तैयब भी है, ताहिर भी है, मुताहर भी है। समझ में आ रहा है? जिसका बेटा तैयब भी है, ताहिर भी है, मुताहर भी है। फिर बड़ा मुद्दा मैं कहने लगा तैयब, ताहिर, मुताहर। तैयब के माने जाके लुगत में देखना, तैयब के माने आगे लिखा होगा पाक, ताहिर के आगे
مطہر کہتے ہیں. نہیں اور آسان کر دوں, قرآن کی آیت پڑھ دوں پھر تو سمجھ میں آئے گا. آپ ہر جمعہ کو قبلہ صاحب سے سنتے ہیں کہ اللہ نے مکے میں رسول کو بھیجا جو ان پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. آئے آیا, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. پہلے خود مطہر ہوگا تو تمہیں طاہر کرے گا, جو تمہیں پاک کرے, جو تمہاری نجاستوں کو دور کرے, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہا. طیب طاہر مطہر. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. جس جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں وہ جملہ بھی وہیں کھڑا ہے. یہ ساری اس جملے کے لیے تمہیدیں ہیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, میرے سامنے بڑے زیرک حضرات تشریف فرما ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کرتا ہوں. اگر ایک ایک جملے میں دعوت فکر نہ نکلے تو مجھے مالکوں کی عطائی. میں نے کہا کیا طیب طاہر مطہر. اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد طیب ہے؟ پھر بڑا جملہ تھا. کہاں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد طیب ہے, طاہر ہے, مطہر ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرما رہا ہے طٰہٰ, اے میرے طاہر رسول, اے میرے طاہر رسول. کب سے طاہر؟ تو جب سے ہے, تب سے طاہر ہے. تیرا بچپنا طاہر, تیرا لڑکپن طاہر, تیری جوانی طاہر, تیرا بڑھاپا طاہر, تیرا بیت طاہر, تیرے اہل بیت طاہر. تو جب سے ہے طاہر. یہاں تک آ گئے. عزت والا قرآن کتاب یہ ہے. جس جگہ کوئی چیز رکھی جائے پہلے وہ پاک پھر مظروف پاک. اچھا یہ جو نام ہے طیب طاہر مطہر, یہ نام میں نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے. اللہ نے. ہمارے بھی نام رکھے جاتے ہیں, آپ سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے. ٹھیک. جب میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب میں پیدا ہوا میرے والدین نے میرا نام رکھا عابد علی. عابد کے کیا معنی؟ عبادت کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا. بڑا ہوا نماز کبھی پڑھی نہ. اچھا جب میرا نام رکھا تھا عابد, اس وقت نماز تو نماز, مجھے دائی مائی کا پتہ نہیں تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس وقت عبادت میرے قریب بھی نہیں ملی, عبادت کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن نام رکھ دیا. انہوں نے نام رکھا جہالت کے سائے میں. انہیں نہیں پتا تھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے, شریف بنے گا, چور بنے گا, عبادت گزار بنے گا یا نافرمان بنے گا. انہیں نہیں پتا تھا. ہم نام رکھتے ہیں, صفت نہیں دیتے. ہم نام رکھتے ہیں, صفت نہیں دیتے. نام رکھ دیا. بیٹا پیدا ہوا مادر زاد اندھا, نام رکھا روشن چراغ. بیٹا پیدا ہوا نام رکھا صدیق, بڑا ہوا نکلا زمانے بھر کا جھوٹا. ہم نام رکھتے صفت نہیں دیتے, لیکن وہ ذات عین علم ہے. میرے والدین کو مستقبل کا پتہ نہیں تھا, لیکن وہ ذات عین علم ہے. وہ کسی کا نام رکھے تو وہ صفت پہلے ہوتی ہے, نام بعد میں رکھتا ہے. پھر مان جا طیب نام رکھنے سے پہلے یہ رسول طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر ہے. صفت پہلے موجود ہے, نام بعد میں, نام بعد میں. یا
سمجھ نہیں آئی؟ نہیں میں اور آسان بڑا جملہ کہنے لگا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. دیکھو اللہ نے قرآن کی میں کیا فرمایا کہ یہ رسول مطہر ہے. مطہر کا کیا معنی؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے. اب نجاستیں کتنی ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں قرآن میں نجاستیں قبلہ کتنی ہیں. تو جو ناچیز کا مطالعہ ہے قرآن میں نجاستیں بھی 3 ہیں. نجاستیں بھی 3. نجاست طبعی، نجاست عقلی، نجاست شرعی. میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلی نجاست کا ذکر سن لو. نجاست طبعی، وجودی طور پہ نجس ہو. آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہے. مشرک نجس ہے. مشرک کو 100 غوطے دریا میں دے کے باہر نکالو پھر نجس کا نہیں. 100 غوطے 100 غسل دے کے اس کو باہر نکالو پھر نجس کا نجس. اتنی بڑی طہارت ہے پانی پاک نہیں کر رہی اس کے وجود کو. کیسے پاک ہوگا؟ کیسے؟ صرف اتنا کہے اشہد ان محمد رسول. آئے آئے مولا آپ کو سلامت. جس کا نام اتنا طاہر ہے کہ بغیر غسل کے پاک کر دے جسے پانی پاک نہ کر سکے. مشرک کلمہ پڑھ لے اسی وقت پاک بغیر غسل کے پاک. پھر بھی تجھے رسول سمجھ نہ آیا. پھر بھی رسول سمجھ میں نہ آیا. کیا کہتے ہیں ہم جیسا؟ جس دوسری نجاست عقلی، شراب پینا، بتوں کی پوجا کرنا، تیروں کے ذریعے پھال نکالنا، یہ نجاست عقلی ہے. جہاں نجاست عقلی ہو، جہاں شرک ہو، جہاں کفر ہو، جہاں نفاق ہو، وہاں نبوت نہیں ہوتی. یہ میرا پھر بڑا جملہ تھا. کیوں یہ وہ رسول ہے جس کے قریب نجاست جا سکتی نہیں. اب میں اس جملے تک لے کے آ گیا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی. اب میں اس جملے تک لے کے آ گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا مشرک کا پورا وجود نجس. کلیئر ہے. اگر ڈاؤٹ ہو تو مجھے کہہ دینا، میں پھر بھی یہاں آؤں گا. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. مشرک کا پورا وجود نجس ہے. 100 مرتبہ دھو پھر بھی نجس. مشرک مرد ہو یا مشرکہ عورت ہو، نجاست ایک جیسی ہے. پہلے ضرب طاہر پھر مضروب طاہر. پہلے ضرب طاہر پھر مضروب طاہر. جب مشرکہ عورت کا پورا وجود ہی نجس ہے تو دودھ پاک کیسے ہوگا؟ بڑا جملہ تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی. مچھلی کے پیٹ میں تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے. اگر یونس
यूनस मछली के पेट में तस्बीह न करता तो हम क़यामत तक उसे मछली के पेट में रखते, क़यामत तक। अल्लाह का नबी है, मछली के पेट में है। कितने दिन रहा? 40 दिन तो रहा। ये बुखारी वाले ने लिखा कि 40 दिन, हालांकि साल की भी रवायत है, 40 दिन ही मानते। 40 दिन तो मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में अल्लाह का नबी, और मछली के पेट के अंदर अल्लाह की तस्बीह मुसलसल कर अल्लाह ने उस मछली को वही की, खबरदार कोई ऐसी चीज न खाना जिससे मेरे नबी का वजूद पे हरफ आए। मेरा बड़ा जुमला था, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने वही की मछली पे, अंदर मेरा नबी है, कोई ऐसी चीज न खाना कहीं मेरे नबी को दांत ना लग जाए, मेरे नबी का वजूद नजस ना हो जाए। और फिर अल्लाह ने उस मछली को चलती फिरती मस्जिद बना दिया। फिर मेरा बड़ा जुमला देखो, ये किला अहमदाबाद में, हालांकि वो तकरीरें मुझे आती हैं, अगर किला अहमदाबाद में जुमला जाया हो जाए जिंदगी जाया होने के मुतनादब है। मछली के पेट के अंदर अल्लाह का नबी इबादत कर रहा और वो मछली चल रही है, चलती फिरती। उस मछली को मस्जिद बना दिया। अब मैं सवाल करने लगा हूँ, इबादत के लिए तहारत शर्त, इबादत के लिए तहारत शर्त। अब मैं तो इससे पूछता हूँ, 40 दिन जो रहा वुजू कहाँ करता था, गुस्ल कहाँ करता था? और ये जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पढ़ा, ये कितना बड़ा नबी है, बतलाऊं कितना बड़ा नबी है? तकरीबन 1.25 लाख या उससे कुछ ज्यादा, जो कुरान में लिखा मैं वही पढ़ूंगा। ये 1.25 लाख आदमियों का नबी है जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, 1.25 लाख आदमियों का नबी है। और तहारत का ये मकाम है कि बंदों की अक्लों में उसकी तहारत नहीं आती। मेरा फिर बड़ा जुमला था, जब 1.25 लाख आदमी के नबी की तहारत को समझने का तुझे अल्लाह ने शऊर नहीं दिया। मेरा रसूल तो आलमीन का रसूल है, ताकि 1.25 लाख आदमियों के नबी की तहारत को समझ। तुझे क्या पता कि रसूल कितना ताहिर, पहले मां ताहिरा फिर रसूल मुताहर। मछली के पेट के अंदर है, तस्बीह कर रहा, कुरान है, रवायत नहीं। और देखो नबी रहा मछली के पेट के अंदर, पहले ज़र्फ़ ताहिर फिर मजरूर। मैं किबला ढूंढता रहा कि ये मछली कौन सी, ये मछली कौन सी है। एक दिन मैं सैयद वारिस शाह का कलाम पढ़ रहा था, सैयद वारिस शाह का कलाम पढ़ रहा था, उसने बताया कि मछली कौन सी। बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ी, मुझे मछली नहीं मिली, लेकिन पीर वारिस शाह ने लिखा, उसने लिखा यूनुस वांग होवे तेरा रब हाफिज़, यूनुस वांग होवे तेरा रब हाफिज़, ढिड डबरे दे विच तरन लगो। मौला आपको सलामत रखे। पता चला हराम मच्छी के पेट में नबी नहीं गया। ये मेरा बड़ा जुमला था, ढिड डबरे दे विच तरन लगो। पहले ज़रता है फिर मजरूफता है। कुछ कहते हैं कि नबी हम जैसा, जो कहे ना नबी हम जैसा, उस मुल्ला को 2 दिन किसी गधे के पेट में रख के मैंने कभी देखो
نبی ہم جیسا، تو یونس جیسا نہیں بن سکتا، محمد مصطفیٰ جیسا کیسے بنے گا؟ کیوں؟ پہلے ظرف طاہر، پھر مظروف طاہر، آخری جملہ طالب دعا. زندگی رہی تو یہیں سے پھر گفتگو میں چھیڑوں گا اور دعوت فکر دوں گا. یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، تفسیر میرے پاس ہے، کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا، کہ ایک دن فرعون نے جناب موسیٰ کو گود میں اٹھایا. جناب گود میں اٹھایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ ڈالا داڑھی میں، دوسرے سے موسیٰ نے فرعون کے منہ پہ تمچا مارا. پہلے داڑھی کھینچی پھر تمچا مارا. یہ نبی کا کردار ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، کہ داڑھی کھینچے. یا یہ بتا لکھا تو نے کھینچی کیوں تھی، تماچا مارا کیوں تھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں. داڑھی کھینچی کیوں تھی؟ کھینچی تھی، تماچا بھی مارا تھا. یا تو وجہ بتا، اگر نہیں تیرے پاس وجہ تو ہم سے سن کہ وجہ کیا تھی. جب فرعون نے اٹھایا، فرعون تھا کافر، گود میں بٹھایا تو جناب موسیٰ نے منہ پہ تماچا مارا. مجھے چھوڑ دے، تیری گود ہی اس قابل نہیں. آئے آئے آئے، تیری گود اس قابل نہیں کہ اس میں میں بیٹھوں. تو نجس ہے، میں نبی ہوں. اور جناب موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی ہے، وہ تو کافر کی گود میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو عالمین کا رسول ابو طالب کی گود میں ہے. اب دیکھ ابو طالب کی طہارت کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھو میں نے تھوڑے وقت میں آپ کو نتیجہ دیا. پہلے ظرف طاہر، پھر مظروف طاہر. نہیں، جا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. سورۃ انعام میں یہ آیت ہے. اب ایک آیت سن لو اور مجھے اجازت دے دو. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، قالوا لن نؤمن، یہ مشرک، یہ کافر کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نوتا مثلا ما اوتی الرسل اللہ، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو تو نے مثل رسول کو دیا ہے. تو نے رسولوں کو دیا ہے، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو تو نے رسول کو دیا ہے، ہمیں بھی وہ دے پھر مانیں گے. تو اللہ کی آواز آئی، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھے. پہلے جگہ پاک، مولا کو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. جہاں رسالت رکھی اسے کہیں گے رسول. یا جہاں تو رسالت رکھے وہ تو ہر نجاست سے پاک ہو، اور جہاں تو رسالت اور رسول دونوں کو ابو طالب کی گود میں رکھے، وہ گود کتنی پاک ہوگی. گھر کتنا طاہر ہوگا جس گھر میں مطہر رسول آئے. دنیا والوں نے ابتدا کو ہی نہیں سمجھا، لہذا انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو تمام
استاد ادب، عالی نسب، مقصود طلب، کل کے سبب، امی لقب،